السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے سماج میں بہت عام ہو چکا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر آخرت میں سخت سزا کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ گناہ ہے اپنی بیوی کو گالی دینا، اسے ذلیل کرنا، اس کی عزت اتارنا۔ آج بہت سے گھر صرف اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور محبت کے بجائے زبان سے تیر چلا دیتے ہیں، اور وہ تیر کسی کے سینے میں نہیں بلکہ اس کے دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، گالی کے زخم اکثر زندگی بھر نہیں بھرتے۔ اگر وہ زخم کسی بیوی کے دل میں دیے گئے ہو تو ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حکم دیا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھائی، نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ یہاں بھلائی کا مطلب صرف کھانا پینا دینا نہیں ہے، بلکہ اچھے لفظ، اچھا رویہ، اس کی عزت کی حفاظت بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سوچئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے افضل تھے، انہوں نے کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دی، نہ ان کی توہین کی، بلکہ ہمیشہ نرمی اور محبت کا سبق دیا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فاسقی ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ جب کسی بھی مسلمان کو گالی دینا حرام ہے تو اپنی بیوی کو، جو آپ کی ذمہ داری ہے، گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسلام میں بیوی کے بہت حق رکھے گئے ہیں۔ اسے کھانے پینے کا انتظام دینا، رہنے کی جگہ دینا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اسے شریعت کے مطابق کپڑے پہنانا، اس کی عزت کو ذرا سا بھی ٹھیس نہ پہنچانا۔ گالی دینا ان تمام حکموں کے خلاف ہے، کیونکہ یہ نہ صرف دل کو چوٹ پہنچاتا ہے بلکہ رشتوں کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ گالی دینا زبان کا گناہ ہے، اور قرآن میں زبان کے گناہوں کے لیے سخت سزاؤں کا ذکر ہے۔ گالی دینے والا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں گالی گلوچ ہوتی ہے، وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ لوگوں کی نظر میں بھی گر جاتے ہیں۔ بیوی پر ظلم کرنے والوں کا حساب قیامت میں سب سے پہلے ہوگا۔ گالی کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو دنیا میں اس طرح کے نقصان ہے کہ گھر میں ہر وقت جھگڑے رہتے ہیں، بچوں کے دل میں باپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں بدنامی ہوتی ہے، مانسک تناؤ اور بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈپریشن۔ اور آخرت کے نقصان، اللہ کے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اللہ ہمیشہ ان پر غصہ رہتے ہیں۔ حسنات کا ختم ہونا، کیونکہ ظلم کا بدلہ آخرت میں لینا پڑے گا۔ جہنم کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ میں یہاں آپ کو 3 واقعات سناؤں گی۔ نمبر 1، ایک آدمی نے غصے میں اپنی بیوی کو بری گالیاں دی۔ کچھ دن بعد اس کا کاروبار بیٹھ گیا۔ اس نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، پھر برکت لوٹ آئی۔ نمبر 2، ایک گھر میں مرد ہر وقت گالیاں دیتا تھا، اولاد بگڑ گئی اور کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور نمبر 3، ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے رہنا شروع کیا تو اللہ نے اس کے گھر میں خوشحالی بھر دی۔ تو دوستو، توبہ کر لو ان گناہوں سے، اللہ سے سچی توبہ کرنا، بیوی سے معافی مانگنا اور اسے عزت دینا، غصے میں چپ رہنا اور وضو کرنا، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا، اچھے دوستوں کی سنگت میں رہنا۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے، زبان انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اپنی بیوی کو گالی دینا نہ صرف اس کی عزت چھینتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے بیویوں کے ساتھ محبت اور رحمت سے پیش آنے کی توفیق دے، ہماری زبان کو گناہ سے بچا اور ہمارے گھروں کو برکت اور سکون سے بھر دے، آمین۔